یہ پچھلا جو لیکچر تھا ہمارا، اس کے اندر آخری جو اس کی آیت ہے نا 1/10، وہ نہایت امپورٹنٹ. وہ کیا ہے کہ فمن کانا یوں ہے، مطلب وہ کہیں گے میں تمہاری طرح کے بندہ ہوں، لیکن میری طرف یہ ہے کہ وہی یہ کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ واحد الہ ہے. اور جو اس اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے نا، جسے یہ امید ہے کہ اس کے رب سے اس کی ملاقات ہوگی، تو پھر اسے اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے اور کسی کو بھی اس کی عبادت میں شریک نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے کرکس آف دا میٹر پچھلی سورت کا. ٹھیک ہے جی، آج ہم سورہ مریم شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف یا سواد. بھئی دیکھیں، میں اللہ مجھے معاف کرے، میں قاریوں کی طرح پڑھ نہیں سکتی ہوں، مجھے اللہ معاف کر دے اس بات میں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑی سہولت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ سہولت لی کہ ایک ہی لہجے میں قرآن، ایک ہی پروننسیشن کے ساتھ قرآن کو نہیں، اس کو 7 پروننسیشنز کے اوپر پڑھا جا سکتا ہے. اگر آپ حیران ہوں گے کہ میں یہ عربک جو اس کا ہے سعودی عرب کا چینل ہے جس پہ تلاوت ہو رہی، تو وہ تلاوت میں وہ موسیٰ نہیں کہہ رہے تھے، موسی کہہ رہے تھے. سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے اور سارا ہی اس میں تو یہی سارے ہیں نا، موسیٰ اور زحا اور اس طرح کے سارے، تو وہ سب کو زحی، موسی، نحی، یہ نحا کو نحے کہہ رہا تھا وہ جو قاری تھے. تو پھر مجھے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 پروننسیشنز کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اس کو جس طرح تمہیں سہولت ہو، جس طرح سے تم اس کو ادا کر سکتے ہو، اس کو ادا کر لیا کرو. یہ ایک حدیث ہے، میں آپ کو اس کا بھی نمبر دے دوں. تو یہ مجھ سے اتنی اچھی طرح نہیں پروناؤنس ہوتے، مجھے اللہ معاف کرے جیسے مجھ سے ہوتی. ذکر، یہ تو خیر وہ حروف مقطعات ہیں نا، وہ تو پتہ ہی ہے آپ کو. ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا، تو یہ تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے، یہ اس کی طرف سے نصیحت ہے. اور ذکر کس کا ہے؟ زکریا کا، جو اس کا بندہ تھا. یہ اب زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے. اور دیکھیں یہ کتنا مختصر سا ذکر ہے. نادا ربہ ندان خفیہ، انہوں نے اپنے رب کو چپکے چپکے، خفی آواز میں چپکے چپکے پکارا اور کہا کیا کہ کالا رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اور کہا کیا، اے میرے رب، میرا جو یہ ہے نا، میری ہڈیاں جو ہے نا بڑھاپے کے سبب سے نا ایسے چٹک رہی ہیں، اور میرا جو سر ہے نا وہ بڑھاپے کی وجہ سے یعنی کہ چمک رہے ہیں، بال چمکتے ہیں نا سفید، جو بال جب سارے سفید ہو جاتے ہیں تو وہ چمکتے ہیں جیسے شعلہ چمکتا ہے. تو اس طرح سے میرا سر ہو گیا ہے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں بالکل. اور میں کبھی بھی آپ سے دعا مانگ کے میں کبھی بھی محروم نہیں رہا. میرے اللہ، اے میرے رب، میں تجھ سے دعا مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا. تو کیا دعا کیا کر رہے تھے؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. مجھے ڈر ہے، اپنے یہ جو میرے ارد گرد لوگ ہیں نا، ان سے مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ کہیں مطلب کہ میری تعلیمات کو ختم نہ کر دیں یا تعلیمات کو چھوڑ نہ دیں. تو مجھے بڑا ڈر ہے، اس بات کا مجھے ڈر ہے. تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ میری جو آپ کی طرف سے مجھے میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ میں اس کو وہ کروں، مطلب پھیلاؤں، تو مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں یعنی کہ چھوڑ چھاڑ نہ دیں میرے پیچھے جو میرے موالی ہیں، اہالی موالی یعنی میرے جو رشتہ دار ہیں یا میرے جو وہ کوئی بھی ہیں قبیلے کے لوگ، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہیں چھوڑ نہ دیں. یہ مجھے اللہ جی ڈر لگا ہوا ہے. تو کیا ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ میری جو بیوی ہے نا، تو وہ تو بانجھ ہے، وہ تو بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا اس کا. تو مجھے جو ہے نا، آپ ایسا کریں کہ اپنی طرف سے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو پھر کوئی ولی جو ہے نا وہ اپنی طرف سے آپ کوئی میرے اوپر نازل کر دیں. ٹھیک ہے.
اور کیا ہے یارثونی و یارثو من آل یعقوب، اور جو وہ پھر کون، وہ کیا کرے، وہ جو وہ ہے میرا جو مجھے آپ نصیب کریں نا جو وارث، تو وہ پھر حفاظت کس کی کرے، وہ حفاظت کرے. تو کبھی سردی لگتی ہے کبھی گرمی لگتی ہے، تو اب میں نے کہا میں سویٹر اتار ہی دوں، میرے کو تو بہت ہی گرمی پھر لگتی ہے. تو اس نے انہوں نے دعا کیا کی، انہوں نے دعا یہ کی کہ میری بیوی بانجھ ہے، میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مارنے لگ گئے، میری ہڈیاں جو ہیں وہ بڑھاپے کی وجہ سے چٹک رہی ہیں. تو مجھے ڈر کیا ہے، مجھے ڈر یہ ہے، کوئی ان کی یہ تو نہیں کہ ان کو کوئی اپنی جائیدادوں کا ڈر ہوگا، یا کوئی ان کی بڑے انٹرپرائزز کھڑی ہوں گی جن کا انہیں ڈر ہوگا. انہیں کیا ڈر تھا؟ انہیں ڈر یہ تھا کہ میرے پیچھے جو میرے اہالی موالی ہیں نا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو مینٹین کر سکیں. کس چیز کو؟ یارثونی و یارثو من آل یعقوب، کہ وہ مجھے اس میں یعنی کہ میری جو وراثت ہے نا اصل والی پیغمبرانہ وراثت، اس کو وہ ود ہولڈ نہیں کر سکیں گے، اس کو وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، وارث ہونے کے باوجود وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، اور آل یعقوب کی جو وراثت ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. یہ کون تھے؟ زکریا پیغمبر تھے. ہاں جی، یہ اللہ تعالیٰ کا جو بتا رہے ہیں وہ پیغمبر تھے، نبی تھے، رسول تھے، جو بھی آپ ان کو، یہ جو آپ پروفٹ اور پتہ نہیں نبی اور رسول اور اس میں ڈفرینس، یہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے، سارے ہی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، سارے ہی نبی ہیں. نبی کا مطلب ہوتا ہے خبریں دینے والا، تو ساروں کی طرف وہی آتی تھی، اس لیے سارے ہی خبریں دیتے تھے. تو یہ ڈفرینس جو کہیں آپ نے کبھی پڑھا یا سنا ہو تو کہیں اس کو بھی آپ اپنے مائنڈ کے اوپر مت سوار کریں، ٹھیک ہے. تو وہ بھی اسی طرح وہ بھی پیغمبر تھے. پیغمبر یہ ہے، پیغامبر یہ پرشین کا لفظ ہے، رسول نبی یہ اس کے عربی کے، عربک میں رسول اور نبی، اور پیغمبر جو ہے وہ پرشین کا لفظ ہے، پیغامبر جو پیغام لانے والا، ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے اس میں کوئی اتنی کھپنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے. سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، سارے ہی خبریں دیتے تھے، سارے ہی اللہ کے رسول تھے، ایلچی تھے، بھیجے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اچھا جی، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ آل یعقوب کی بھی وہ وراثت کو نہیں سنبھال سکیں گے، میری وراثت کو بھی نہیں سنبھال سکیں گے. تو اللہ جی اپنے پاس سے مجھے کوئی ایسا وارث نصیب کر دے جو اس وراثت کو، پیغمبرانہ وراثت کو، رسول جو میری نبوت کی وراثت ہے، اور اسحاق نا یعقوب کی جو وراثت ہے اس کو جو سنبھال سکے. وجعلہ رب رضیہ، اور اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا کے بھیجنا. مجھے ایسی کوئی اولاد کی وہ نہیں ہے کہ جو میں اس لیے اپنی اولاد مانگ رہا ہوں کہ وہ ہماری اس نبوت کی وراثت کو سنبھال سکے. نبوت نبی سے ہے، یعنی خبریں دینے والا، اس کی. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنے پیار سے انہوں نے اتنے چپکے اتنے اچھے مقصد کے لیے اولاد مانگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے زکریا، ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، نام بھی اس کا تجھے بتا دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یہ نام کا بندہ ہم نے آج تک پیدا نہیں کیا. کتنی پیاری تسلی اور کتنی خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب ہے. آگے زکریا پیار سے چپکے دعا مانگیں، واویلا نہیں کریں کسی بھی بات پہ، نہ چیخ پکار کریں، اس سے پیار سے چپکے منہ چھپا کے اپنا کہ اتنے گنہگار ہیں ہم، اور ہم آپ سے مانگ تو رہے ہیں پر آپ تو دینے والے ہیں نا، آپ دے دیں گے. تو ایسے دعا کریں. تو اللہ آگے سے کیا کتنے پیار کی بات کہہ رہا ہے کہ تجھے بیٹا بھی دیں گے، نام بھی بتا رہے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا. اس نام کا بندہ کبھی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. اچھا جی، اور کالا رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ. اب ان کو ظاہر ہے ایک انسان جو بیچارہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے تو وہ شک تو کرے گا نا، بیوی بھی بانجھ ہے. بانجھ کا مطلب پتہ ہے نا کہ وہ could not produce any child، وہ اس کے ایگز وغیرہ جو ہیں وہ فرٹیلائز نہیں ہوتے، کیا اللہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. بہرحال بانجھ ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں.
یا ٹائم نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تو یہ ہوگا نا کہ جس نے پیدا ہونا ہے جس ٹائم پہ اسی ٹائم پہ ہونا ہے پیدا، پہلے تو نہیں ہو سکتا. تو وہ انہوں نے کہا، بڑے حیران یعنی کہ وہ ہوئے اور انہوں نے کہا آگے سے، اے میرے رب میرا کیسے بیٹا پیدا ہوگا کہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بھی جو ہوں وہ بالکل اخیر پہ پہنچا ہوا ہوں، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوں. تو اس ایج میں تو اور اس سچویشن میں بیوی کے بانجھ ہونے کی سچویشن اور میرے بوڑھے ہونے کی سچویشن، اس میں کیسے بچہ بیٹا آپ کہہ رہے ہیں اگر خوشخبری دے رہے ہیں تو پیدا کالا کذالک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ایسا ہی ہوگا. اب یہاں ہم اس بحث میں پڑ جائیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ان سے ڈائلاگ کر رہا تھا، سامنے کھڑا تھا، پیچھے بیٹھا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی سے بھی آمنے سامنے ہو کے بات نہیں کرتا سوائے اس کی کہ وہ کسی پردے کے پیچھے سے بات کر دیتا ہے یا وحی کے ذریعے بات کر لیتا ہے یا القا کر دیتا ہے، نازل کر دیتا ہے کوئی چیز. تو انہوں نے کہا کہ تو کالا کذالک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ایسا ہی ہوگا. کالا ربو کا ہوا علیہ حین، تمہارے رب نے انہیں کہا کہ یہ میرے لیے بڑی آسان بات ہے. دس از ناٹ ڈیفیکلٹ فار می. وقت خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تمہیں بھی تو میں نے پیدا کیا نا، تو تم کوئی شے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، تم کوئی شے نہیں تھے، اتنی چھوٹی سی ایک چیز تھے تمہیں پیدا کر دیا نا میں نے، میں کر لوں گا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کالا رب اجعلنی آیا، ابھی بھی نہیں ان کو آ رہی کہ بھئی پتہ نہیں یہ واقعی بھی ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں لاڈ بھی تو کر سکتے ہیں، جو بیچارے اتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں نبی پیغمبر رسول، تو وہ لاڈ بھی تھوڑا سا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا اے میرے رب میرے لیے نا کوئی نشانی مقرر کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً کہا تیرے لیے نشانی یہ ہے، کالا آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تیرے لیے نشانی پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تو اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک ہے، سویہ ہے، تو تیرا سارا کچھ بالکل پورا، زبان بھی تیری چلتی ہے، آنکھیں کان سب کچھ صاف صحیح ہے نا. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تو 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے. مطلب you could not utter, you will not be able to utter anything. زبان نہیں تمہاری چلے گی. ٹھیک ہے، یہ تیرے لیے نشانی ہے. فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ جو تھے وہ محراب میں سے نکلے، وہ جو محراب جہاں پہ یہ آگے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مریم علیہ السلام کے پاس، مریم علیہ السلام جو تھی وہ ان کی کسٹڈی میں دے دی گئی تھی. تو جب بھی وہ جاتے تھے وہاں تو دیکھتے کہ اس کے پاس اتنا رزق ہے، مینٹل رزق بھی، بڑے اچھے کوشچن کے آنسرز کرتی ہوں گی، اور جو یہ یعنی کہ فروٹ وغیرہ ہے رزق، یہ بھی ان کے پاس بڑا پڑا ہوتا تھا. تو انہوں نے پوچھا زکریا نے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو وہاں پہ پھر انہوں نے یہ دعا کی تھی. تو اب اس محراب سے جب یہ باہر نکلے ہیں تو پھر انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا، فخرج علی قومہ من المحراب، محراب سے جب وہ نکلے اپنی قوم کے پاس گئے تو فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، تو انہوں نے انہیں اشاروں سے سمجھایا کہ صبح اور شام اللہ کی عبادت کیا کرو. زبان نہیں چل سکتی تھی اب ان کی. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اب آگے یحییٰ علیہ السلام سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے یحییٰ اس کتاب کو بڑی دھیان سے پکڑ لینا. اب یہ جو لکھی ہوئی انسٹرکشنز تمہارے پاس آ گئی ہیں وراثت کے طور پہ، رسولوں کی جو تمہارے آباء و اجداد کی، یعقوب علیہ السلام کی اور تمہارے زکریا علیہ السلام کی، تو ان کو اب اچھی طرح سے پکڑ لینا، مضبوطی سے پکڑنا. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اس کو بچپن سے ہی حکمت ان کو دے دی تھی. جو یحییٰ علیہ السلام تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بچپن سے ہی ہم نے ان کے اس کو بڑی وزڈم دی ہوئی تھی، حکمت دی ہوئی تھی، انٹیلیجنس دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَکَاةً، اور بڑے ہی وہ نرم دل تھے. ٹھیک ہے، اور زکات مِن لَدُنَّا وَزَکَاةً، اور بڑے ہی پیور ان کے خیالات تھے. اور ان کو ہم نے اپنی طرف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اپنی طرف سے انہیں پیوریفائڈ تھاٹس والا بندہ اور نرم دل بنایا ہوا تھا، اور حکمت انہیں بچپن سے دی ہوئی تھی. وکانا تقیہ، اور وہ بڑا ہی کانشیس تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا.
وبرم میں والدہ ہے، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ بڑا نیکی کا بڑا اچھا سلوک کرنے والا بندہ تھا۔ ولم یکن جبارن عصیا، اور اس کو ہم نے جبار اور گناہگار نہیں بنایا تھا، سرکش اور نافرمان اس کو ہم نے نہیں بنایا تھا۔ وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اس کے اوپر ہماری سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا، اور جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کے اوپر ہماری سلامتی ہو۔ وذکر فی الکتاب مریم، اب زکریا علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا تو بس اتنا ہی ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور زکریا علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر اب اور آئے گا۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر، اس قرآن حکیم اس کتاب کے اندر مریم کا بھی ذکر کرو، مریم کا بھی ذکر کرنا ہے۔ اذن تبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب اس نے ایک طرح سے لوگوں سے الگ ہو کے اس نے شرقی مشرق کی طرف کسی جگہ پہ رہنا سہنا شروع کر دیا۔ فاتخذت من دونہم حجابا، تو اس نے لوگوں سے ایک طرح سے پردہ کر لیا، حجاب میں چلی گئی، پردہ کر لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اس کی طرف اپنی طرف سے ایک، اب یہاں پہ روح کا مطلب کوئی حکم، کوئی فرشتہ، کچھ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے وہاں ہم نے اپنی طرف سے ایک روح کو بھیجا، فرشتہ، عام طور پہ اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے کو بھیجا۔ فتمثل لہا بشرا سویا، کیونکہ یہاں پہ یہ اگلی آیت کا اگلا حصہ یہ ہے نا کہ پھر کہ وہ جو ان کے سامنے جب پہنچا فرشتہ تو آدمی کی شکل میں پہنچا۔ یہ کون آ گیا ہے؟ ایسی تو ظاہر ہے وہ بیچاری کمرے میں جا کے چھپ گئی ہیں اور لوگوں سے انہوں نے پردہ کر دیا، تو یہ آدمی کدھر سے آ گیا؟ انہوں نے فوراً کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے بیچ میں اللہ کی کوئی کانشیسنیس ہے نا، تو میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ ظاہر ہے میں اکیلی ہوں، تم آدمی ہو، تو تم کیا کرنے آئے ہو اس طرح سے اچانک؟ فوراً عورت جو ہوتی ہے اس کو فوراً اپنی موڈیسٹی کا خیال آ جاتا ہے۔ انہوں نے فوراً خیال کیا اور یہ کہا اس کو فوری طور پہ کہ دیکھو اگر تو تم کوئی کانشیس رکھنے والے آدمی ہو نا، تو رحمان کی پناہ میں آ جاتی ہوں تمہارے شر سے، یعنی اگر تم کوئی شر کرنے آئے ہو تو میں اللہ کی، رحمان کی پناہ میں آ گئی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، اس نے کہا، اس بشر نے جو بشر کی شکل میں آئے تھے فرشتے، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوں۔ انہوں نے رحمان کی پناہ میں وہ آ گئی نا، اپنے آپ کو کہا کہ میں رحمان کی پناہ میں آ گئی ہوں تمہارے شر سے، اگر تم کوئی شرارت کرنے آئے ہو۔ تو اس نے فوراً کہا کہ نہیں بھائی میں تو تمہارے رب کا ہی بھیجا ہوا ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں وہ تحفہ پہنچاؤں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی کہ بھیجا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک پاکیزہ لڑکا، وہ تحفہ تمہیں میں دینے کے لیے آیا ہوں جو ایک پاکیزہ لڑکا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کیسے ہوگا میرا بیٹا؟ مجھے تو کبھی کسی آدمی نے ٹچ تک نہیں کیا، تو اور نہ ہی میں کوئی بغاوت والی عورت ہوں، یعنی باغی قسم کی عورت ہوں کہ ادھر سے چھپ کے بیٹھ کے یا پتہ نہیں کون کون سے کام کرتی ہوں، ایسی تو میں نہیں ہوں۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے والی ہوں، اس کے احکامات سے بغاوت کرنے والی نہیں ہوں میں۔ کالا کذالک کالا ربک ہوا علیہ ہین، انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہوگا بی بی، ایسے ہی ہوگا، یہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے بڑی آسان بات ہے، یہ کوئی ڈیفیکلٹی نہیں، میرے لیے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے۔ اور کیوں میں یہ کرنے لگا ہوں؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا فَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، پر دیکھو بات سنو، اس امر کا، اس کام کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے، یہ ہو کر ہی رہنا ہے، لیکن
وہ جو ہے نا وہ ہم کر اس لیے رہے ہیں تاکہ اس جو تمہارا بیٹا ہوگا اس کو انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک ونڈرس سائن کے طور پہ پیش کریں، ایک مارولس ٹوکن کے اس کے اوپر کی طرح پیش کریں، ایک ماسٹر پیس کی طرح پیش کریں کہ یہ آسان ہے میرے لیے، اس کو اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ انسانوں کے لیے وہ ایک ماسٹر پیس، ایک ونڈرس سائن ہو، اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا، وہ کوئی تمہارے لیے کوئی برائی کا باعث نہیں بنے گا۔ اب بیچاری ایک عورت جو اندر اس کی عبادت کر رہی ہے، اس کو آ کے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا تو بیٹا پیدا ہوگا، اس کے تو ہوش اڑ ہی جائیں گے نا، تو کہے گی یہ کیا ہے، کیسے ہوگا یہ؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو تسلی دینے کے لیے، اس عورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسی کوئی بات نہیں، میرے لیے وہ کام کرنا۔ اس نے کہا میں کیسے ہوگا، نہ کبھی کسی آدمی نے مجھے ٹچ تک کیا ہے، نہ میں اس طرح کی کوئی بغاوت پہ آمادہ عورت ہوں، نہ میں نے کبھی اللہ کے احکامات سے نافرمانی کی ہے، بغاوت کی ہے، تو پھر کیسے ہوگا یہ؟ تو اس نے فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا، تمہارا رب کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بڑا آسان ہے، میں اس لیے یہ کر رہا ہوں تاکہ وہ انسانوں کے لیے ایک ونڈر سائن کے طور پہ، ماسٹر پیس کے طور پہ میں پیش کر سکوں، لیکن وہ رحمت ہی ہوگا ہماری طرف سے، وہ کوئی تمہیں یعنی کہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، وہ ہماری طرف سے رحمت کے طور پہ آئے گا، اور یہ کام کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ تو اب ہونا ہی ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو وہ جو تھی عورت، وہ جو مریم علیہ السلام تھی، وہ اس بچے کے ساتھ کنسیو، انہوں نے یعنی وہ بچہ کنسیو کر لیا۔ یہاں پہ اتنے شکوک اور اتنے شبہات، اور میں سچی بات یہ کہوں کہ کئی بار بندے کے دل میں آ سکتا ہے کہ وہ آدمی بن کے آیا تھا فرشتہ، تو کہیں اس نے نہ کوئی کام کر لیا ہوتا کہ مریم، ایسے سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ آگے جا کے سارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتائے گا کہ وہ صدیقہ تھی، وہ سچ بول رہی تھی کہ وہ میل ہے ایور ٹچ میں، وہ ایسی بات نہیں ہے، کوئی وہ غلط قسم کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ یہ آج کل یہ برائلر نہیں بنا رہے انسان، یہ بغیر میل انٹرونشن کے یہ نہیں انڈے حاصل کر رہے، ایگز، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ اس نے تو کون کہنا ہے کام نے ہو جانا ہے، تو وہ پھرنا، بٹ بچہ جو پیدا ہونا ہے وہ عورت کی اووری اور عورت کی یوٹرس، اس کے اندر ہی پیدا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو پھر وہ سارا یعنی پروسیس وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اپنے ایک حکم سے، تو اس کو کلمت اللہ اسی لیے کہتے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ، کہ اللہ نے ایک لفظ بولا کہ بی پریگننٹ ہو جاؤ، پریگننٹ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو پھر وہ بیچاری جب وہ اس کو اٹھائے پھری اپنے پیٹ کے اندر، اور پھر وہ ایک دور جگہ پہ چلی گئیں، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور وہ جو ان کو پین ہو رہی تھی، لیبر پین جو تھی، اس کی وجہ سے وہ بیچاری کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتی ہوں گی، تو ایک درخت کے پاس آ گئیں، کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ دیکھیں اتنی بڑی تسلی کے باوجود مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نظر کی گئی تھی نا، یہ تو آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہوا ہے نا کہ ان کی ماں نے کہا تھا کہ جو بچہ میرا پیدا ہوگا میں اس کو اللہ کی نظر کر دوں گی، اسے کوئی کام دنیا کا نہیں دوں گی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے کام کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں مجھے تو چاہیے بیٹی تھی، بیٹا تو کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا جو میں نے لینا ہے اس سے، تو میں نے قبول کر لی تمہاری نظر، اور بڑی اچھی طرح قبول کی، اور بڑی اچھی طرح اس کی پرورش کریں گے، اور بڑی اچھی طرح سے اس کے ساتھ سارا یعنی خوبصورت اس کے ساتھ اس کو رزلٹس دیں گے۔ اس ساری باتیں سننے ماننے کہنے کے باوجود وہ مریم علیہ السلام کہہ رہی تھی کہ کاش کہ میں اس کام سے پہلے مر گئی ہوتی، اور میں بھولی بسری مجھے بھول گئے ہوتے لوگ کہ کوئی مریم بھی تھی کہ جو کمرے میں گئی تھی تو وہاں سے بیٹا لے کے برآمد ہوئی تھی، اللہ جی میں تو مر گئی ہوتی اس سے پہلے۔
फनादाहा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे पुकारा, मिन तहतिहा, उसके नीचे से, यानी उसको पुकारा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, आवाज दी, अल्लाह तहज़नी कद जअल रब्बुके तहतके सरिया, मत गम करो, मत गम करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक पानी की नदी चलाई हुई है। वहुसी इलैके बिजज़िन नखलते तुसाकित अलैके रुतबन जनिया, तो इस खजूर के तने को यूं यूं करके हिलाओ तो ये तुम्हारे ऊपर ताज़ी ताज़ी खजूरें जो हैं वो गिर पड़ेंगी। फकुली वशरबी वकर्री आइना, तो ये पानी पियो और ये खाओ खजूरें और अपनी आंखें ठंडी रखो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें जो चीज़ दी है वो कोई मामूली नहीं है, वो अल्लाह का मास्टरपीस है। ठीक है। तो इम्मा तारा यन्ना मिनल बशर अहदन, तो अगर तुम कोई किसी बंदे को देखो, किसी बशर को देखो, तो उससे तुम ये कहना, फकूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन, तो उससे ये कह देना कि मैंने रहमान के लिए चुप का रोज़ा रखा है, मैं फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, मैं किसी इंसान से आज बात नहीं करूँगी। ठीक है जी। तो ये मरियम अलैहिस्सलाम के लिए था कि वो उन्होंने चुप का रोज़ा रखना था, या ज़करिया अलैहिस्सलाम के लिए था कि उन्होंने 3 दिन तक वो किसी से बात नहीं कर सकेंगे। अब हम अगर कहें कि जी हम चुप का रोज़ा रखने लगे हैं, तो मेरा ख्याल है इसकी कोई गुंजाइश नहीं निकलती। अलबत्ता यहाँ पे जो पीछे है कि जो खजूर है, वो जब ख़वातीन जो हैं वो लेबर पेन में हों तो उन्हें खजूर देनी चाहिए और उन्हें पानी पिलाना चाहिए। ये इसके अंदर एक पॉइंट है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम खजूर खाओ, ताज़ी ताज़ी खजूर खाओ और पानी पियो, अपने आप को सुकून में रखो, वकरियना, सुकून में रखो, आंखें ठंडी रखो। तो खैर ये कहना कि मैंने चुप का रोज़ा रखा हुआ है, मैंने आज किसी से बात नहीं करी। फतत भी कौम वहाँ तहमिलो, तो फिर वो अपनी कौम के पास आई, उसे उठा के, उसे लेके अपनी कौम के पास आई। कालू या मरियम लक़द जिअति शैअन फरिया, जो रिएक्शन होना था वही हुआ। उन्होंने कहा कि मरियम ये क्या किया तुमने, ये तो बहुत ही गलत हरकत की है तुमने। या उख्त हारून मा काना अबू की मरा सौ मा काना तुम के बगिया, हारून की बहन। ये उख्त हारून का मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई सगी बहन होगी, कोई उख्ता, बनी, बनू, बिंत, ये सारे जो है ये दूर तक फैलते हैं रिश्ते। ठीक है, ये इसका ये नहीं मतलब होता। बहरहाल ये उन्होंने कहा है हारून की बहन, तो तेरा तो बाप जो था ना तो वो कोई बुरे काम करता था, ना तेरी माँ जो है वो कोई बगावत पे आमादा औरत थी, तो दोनों बड़े अच्छे थे, बड़े नेक थे। अशारत इलैह, तो उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। तो उन्होंने कहा कानू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया, उन्होंने कहा क्या ये क्या इशारा इसकी तरफ कर रही है, ये इस अभी जो पैदा हुआ है बच्चा जो अभी झूले के अंदर है, तो उससे हम कैसे बात करेंगे, हम क्या उससे बात करें जो तुम इससे कह रही हो कि इससे बात कर लो, इसे पूछो कौन है ये, मेरे पास तो जवाब कोई नहीं, इससे पूछो कौन है ये। ठीक है। तो कालू कैफा, अच्छा काला इन्नी अब्दुल्ला, तो वो जो बच्चा था वो फौरन बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का गुलाम हूँ। आतानी अल किताब व जालनी नबिया, उसने मुझे किताब दी है, वो मुझे यानी किताब देगा, दी है यानी, और मुझे क्या है वो उसने मुझे नबी बनाया है। अब वो बच्चा जो बिल्कुल पैदा हुआ है अभी, वो कह रहा है कि मैं अल्लाह का गुलाम हूँ। ठीक है, मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किताब दी है और मुझे अल्लाह ताला ने नबी बनाया, खबरें देने वाला। वह जालानी मुबारकन ऐना मा कुंतो, और जहाँ कहीं मैं रहूं वहाँ बरकत ही बरकत होगी। ठीक है, मैं मुबारक हूँ, मैं बरकत वाला हूँगा जहाँ कहीं भी मैं रहूं। व औसानी बिस्सलाति व ज़काति मा दुम्तु हय्या, और मैं अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ने की नसीहत करता रहूँगा और पाकीज़ा रहने की, अपने माल को प्योरीफाई करने की नसीहत करता रहूँगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा, तो मैं ये काम करता रहूँगा। वह बरम बे वालिदती, और मैं अपनी माँ के साथ बड़ा ही नेक सलूक
کرنے والا ہوں گا. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور میرے رب نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا. ایسا برا سلوک کرنے والا، ماں کے ساتھ کوئی زبردستی سختی کرنے والا مجھے نہیں بنایا. وسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہوگی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا. ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اوپر سلامتی بھیجتا رہے گا. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت جو تم لوگ کہتے رہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے. فرشتہ وہ جو آیا تھا آدمی بن کے، تو وہ اس کا کوئی استغفر اللہ کوئی لائزن ہو گیا ہوگا یا کوئی نہ کچھ ہو گیا ہوگا تو پھر وہ آ گیا. یا اس قسم کی فضولیات اپنے دماغ میں مت لانا، کیونکہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے ابن مریم کی حیثیت. اگر وہ میراکلس نہ ہوتا، اگر وہ عیسیٰ ابن مریم جو تھے وہ اللہ کے ونڈرس سائنس میں سے نہ ہوتے تو کبھی آج تک ہیومن ہسٹری کے اندر کوئی بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہو، اس کی ماں نے اس کو گود میں اٹھایا ہو، لے کے آئی ہو لوگوں کے سامنے دکھانے یا دیکھنے کے لیے، تو وہ بول پڑا ہو. ایسا کبھی ہوا؟ ہیومن ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کبھی. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ اس کا ایک یعنی ونڈر سائن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں، یہ ہے حیثیت، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی حیثیت. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ اس کا وہ والا حق ہے چیز، یہ وہ والی حق بات ہے جس میں تم شک کرتے رہتے ہو. شکوک میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ کون سی. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں اختیار کیا، یہ اس کا بیٹا نہیں ہے. کہیں یہ سمجھ لو تم کہ یہ اس کا بیٹا ہے. وہ پاک ہے، وہ ان ساری چیزوں سے بہت ابو ہے، تمہاری اس طرح کی ایلیگیشن سے بھی وہ بہت ابو اور ہائی ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، تو جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے کہ اس نے قضا، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کے کرنے کا، تو اس نے صرف یہ کہنا ہوتا ہے کن فیکون، تو وہ بات ہو جاتی ہے. تو فرشتہ جو لے کے ان کو جو کلمۃ اللہ کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک کلمہ کن سے یہ وہ پریگننٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. تو جو مورل آف دا اسٹوری وہ یہ ہے کہ اس بات کا یقین کر لو کہ تمہارا رب اور میرا رب اللہ ہی ہے. تمہارا اور میرا رب اللہ ہی ہے، بس صرف اسی کی غلامی کرو. یہی وہ راستہ ہے جو تمہیں استقامت دے سکتا ہے، جو بڑا مضبوط راستہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بس یہیں تک ہی کرتے ہیں. آگے اسی کے ساتھ یہ پڑھیں، بٹ یہ کہ یہاں تک بھی ہم کر لیں تو ٹھیک ہے، کافی ہے. اللہ حافظ.